رب العالمین نے وسیلے کا مسئلہ چھیڑا ہے. وسیلہ بہت اہم مسئلہ ہے اور بہت معرکۃ الارم یہ مسئلہ ہے. عام طور پہ مسلمانوں میں اس پہ بحث ہوتی رہتی ہے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کی طرف تم وسیلہ پکڑو. اب وسیلہ یہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک جائز وسیلہ ہے، اس کو ذرا دھیان سے سمجھ لیں. ایک جائز وسیلہ اور ایک ناجائز وسیلہ. ایک درست ہے ایک غیر درست ہے. جائز وسیلے میں 3 قسم کی چیزیں آتی ہیں. ایک تو ہم اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ وسیلہ پکڑے، اے اللہ تو روزی دینے والا ہے، تو غفور ہے، تو رحیم ہے، تو معاف کرنے والا ہے، یہ ہے وہ ہے. یہ اللہ رب العالمین کے نام کا وسیلہ پکڑ کر اللہ سے مانگا جائے. ایک دوسرا یہ ہے کہ ہم اپنے نیکیوں کو وسیلہ بنائیں. اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، تم صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرو. یہ نیک اعمال آپ کے وسیلہ ہے. ایک اور دلیل دیتا ہوں حدیث سے، بڑا لمبا واقعہ ہے، خالی اشارہ کر رہا ہوں. وہ 3 لوگ جب جا رہے تھے، بارش ہوئی، غار میں گھسے تھے، تو اس سے نکلنے کے لیے ان تینوں نے اپنی اپنی نیکیوں کا وسیلہ پیش کیا تھا. کسی نے ماں والا معاملہ پیش کیا، کسی نے وہ بکری والا، اس کو میں نے دے دیا، اور کسی نے وہ زنا والا جو معاملہ تھا اپنی چچا زاد بہن کے ساتھ. انہوں نے کہا اللہ اگر یہ سارے کام ہم نے تیری رضا کے لیے کیا ہے تو اس مصیبت سے چھٹکارا دے دے. اپنی نیکیوں کو وسیلہ بنایا اور اللہ رب العالمین نے ان کو اس مصیبت سے چھٹکارا دے دیا. تو اس کو بھی وسیلہ بنا سکتے ہیں. 2 چیز ہوا، ایک اللہ کے ناموں کے ساتھ اور ایک اپنی نیکیوں کے ساتھ. تیسرا وسیلہ، اب اس میں زیادہ مسئلہ پھنستا ہے. انسانوں میں سے جو زندہ ہو ان کا وسیلہ. جو زندہ ہے، زندہ کی شرط ہے، مرے ہوئے کی نہیں. اور اس کی دلیل حضرت عمر کے زمانے میں قحط سالی پڑتی ہے. حضرت عمر نبی کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تک نبی ہمارے درمیان تھے ہم ان سے جا کے وسیلہ لیتے تھے، ان کو وسیلہ بناتے تھے اور ان کو لے جا کر کے ہم بارش طلب کرتے تھے. اب آپ ہی ہمارے درمیان سب سے بزرگ آدمی ہیں، ہم آپ کو وسیلہ بناتے ہیں، آپ اللہ رب العالمین سے ہمارے لیے دعا کریں. تو نبی کے انتقال کے بعد صحابہ نے بھی نبی کو وسیلہ نہیں بنایا، ان کے چچا کو بنایا. تو مرے ہوئے آدمی کا وسیلہ بنانا یہ غلط ہے. زندہ آدمی کا وسیلہ بنایا جا سکتا ہے. یہ صحابہ نے کر کے بھی دکھایا ہے، حضرت عمر فاروق نے اس پہ عمل کر کے دکھایا ہے. ایک بڑا عجیب اور احمقانہ سوال کیا جاتا ہے اور بات یہ رکھی جاتی ہے کہ جب تک ہم وسیلہ نہیں لیں گے جب تک ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. انسان مسجد میں آتا ہے، اللہم افتح لی ابوابا، سیدھا اللہ کو پکارتا ہے، اللہ ہمارے لیے دروازہ کھول، ہے نا. نکلتا ہے اللہم انی اسألک من فضلک، اللہ تیرا فضل مانگتا ہوں. کسی کا نام آیا، ڈائریکٹ مانگ رہا ہے. آیا تو ڈائریکٹ مانگا، گیا تو ڈائریکٹ مانگا. آیا اللہم باعد بینی و بینا، اے اللہ تو میرے اور میرے گناہوں کے درمیان دوری کر دے. یہاں ڈائریکٹ اللہ کو پکار رہا ہے. نماز میں بہت ساری دعائیں پڑھتا، اللہم انی ظلمت نفسی، سیدھا اللہ کو پکار رہا ہے. آیا تو اللہ کو پکارا، نکلا تو پکارا. نماز میں ساری چیزیں اللہ کو پکارتا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، تو ہم کو ہدایت دے. سب کچھ اللہ سے ڈائریکٹ مانگتا ہے. اب جیسے سلام پھری اور جیسے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا پڑا، اب بیچ میں اب وسیلہ لازمی ہو گیا، کیونکہ اب بنا وسیلے کی دعا ہماری قبول نہیں ہوگی. یہ عجیب و غریب بات ہے، انسان کو خود یہ سمجھنا چاہیے. اتنی نارمل سینس کی بات ہے. اب میں آپ کو سورہ مائدہ کے بارے میں مختصراً کچھ باتیں بتا دوں. سورہ مائدہ یہ بڑی اہم سورت ہے اور اس کی اہمیت اس لیے زیادہ بڑھ جاتی ہے کیونکہ 5 مقاصد جو ہماری شریعت کے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس میں بیان کیا ہے. 5 مقاصد کیا ہیں؟ ایک تو دین کی حفاظت ہے. کس کی حفاظت؟ دین کی حفاظت کرنا ضروری ہے، اللہ نے اسی صورت میں بیان کیا. ایک تو جانوں کی حفاظت، جانوں کی حفاظت اللہ نے اسی صورت میں بیان کیا. ایک تو انسان کی عقل کی حفاظت اسی صورت میں اللہ نے بیان کیا ہے. اور انسان کے مال کی حفاظت اللہ نے اسی صورت میں بیان کیا ہے. اور 5ویں چیز انسان کی عزت و آبرو کی حفاظت اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ بھی اسی صورت میں کیا ہے. یہی 5 باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آئیے دلیل دیکھتے ہیں ایک ایک کر کے. دین کی حفاظت، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ. اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم اپنے دین سے پھر جاؤ، مرتد ہو جاؤ، دین سے نکل جاؤ، تو اللہ تمہاری جگہ ایسے لوگوں کو لائے گا جن سے اللہ محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے. یعنی اگر تم چلے جاؤ گے تو ہم دوسرے کو لائیں گے. تو اللہ دین کی حفاظت کی بات یہاں کر رہا ہے. ایک نکتہ بتا دوں، اللہ کہتا ہے یحبونہم،
اللہ ان سے محبت کرے گا، یحبہم، اللہ ان سے محبت کرے گا، یہ پہلے کہا۔ وہ اللہ سے محبت کریں گے، یہ بعد میں کہا، کیونکہ زیادہ اہم اور بڑی بات یہ ہے کہ اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ بھی اللہ سے محبت کریں گے، یہ اتنی بڑی بات نہیں جتنی بڑی بات یہ ہے کہ اللہ ان سے کرے گا۔ تو جو بات زیادہ اہم تھی اس کو اللہ نے پہلے ذکر کیا، تو دین کی حفاظت ہو گئی، اور دوسرے نمبر پہ جان کی حفاظت ہے۔ آئیے دلیل دیکھتے ہیں، بڑی مشہور آیت ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ جو بندہ کسی بھی ایک آدمی کو قتل کر دے، کسی ایک آدمی کو مار دے، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا کہ اس بندے نے پوری انسانیت کا قتل کر ڈالا، اس کا مرڈر کر ڈالا ہے۔ یہاں پہ اللہ یہ بیان نہیں کر رہا ہے اگر کسی نے کسی بھی مسلمان کو مارا، کسی بھی آدمی کا نام نہیں لیا جا رہا ہے، بلکہ اللہ فرماتا ہے من قتل نفسا، کسی بھی نفس، کسی بھی جان کو مارا ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے پوری انسانیت کی تکریم سکھائی ہے کہ ہر انسان کی حفاظت ہونی چاہیے۔ ایک آدمی کو مرڈر کرنے والا رب کی نظر میں پوری انسانیت کا قاتل ہے۔ جو شریعت اتنی سخت بات اپنے ماننے والوں کو بتاتی ہو، وہ کہیں دہشت گردی کی تعلیم بھی دے سکتی ہے۔ اور اللہ کے نبی کی زندگی کا ایک پہلو آپ کو بتا دوں، اللہ کے نبی اپنے دشمن کو معاف کر دیا کرتے تھے۔ آپ کسی کے اوپر ظلم کرنے کی تبلیغ کیا کریں گے؟ میں آپ کو بتاؤں، جب فتح مکہ ہو رہا تھا، سارے لوگ آئے اور اللہ کے نبی ایک ایک کا نام لے لے کر کے آپ کہہ رہے تھے کہ آؤ مجھ سے معافی مانگو، میں تم کو معاف کرتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی غلطی مجھے بتاؤ، تم نے کون سی غلطی کی ہے، اس کے بعد میں تم کو معاف کروں۔ کسی نے آ کے اپنی کوئی غلطی بتائی، کسی نے دوسری غلطی بتائی، اللہ کے نبی ایک ایک کو سارے لوگوں کو معاف کرتے جا رہے تھے۔ اسی بیچ میں ایک آدمی آتا کہنے لگا اللہ کے نبی آپ مجھے بھی معاف کر دیں، ہاتھ جوڑ کر کے نبی کے سامنے کھڑا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم بھی اپنا معاملہ بتاؤ، تمہارا معاملہ کیا ہے؟ کہنے لگا اللہ کے نبی آپ میرے معاملے کو نہ سنیں، کیونکہ یہ معاملہ اتنا زیادہ خطرناک ہے کہ آپ اگر اس کو سن لیں گے تو آپ مجھے پھر معاف ہی نہ کریں گے۔ نبی نے کہا ایسی بات نہیں، میں نے سارے لوگوں کو معاف کر دیا ہے، تم بھی اپنا معاملہ، اپنا کیس بتاؤ۔ کہنے لگا اللہ کے نبی آپ کی بیٹی زینب جب اونٹ پر بیٹھ کر کے جا رہی تھی اور میں نشانہ لگا رہا تھا، میں اونٹنی کو مارنا چاہ رہا تھا، لیکن میرا تیر خطا کر گیا تھا اور آپ کی بیٹی کے پیٹ میں لگ گیا تھا، اسی وجہ سے آپ کی بیٹی کا حمل پیٹ سے گر گیا تھا اور اس صدمے کو آپ کی بیٹی برداشت نہ کر سکی اور اسی وجہ سے اس کا انتقال ہو چکا تھا۔ میں وہی حبار ابن اسود ہوں۔ اللہ کے نبی نے اس معاملے کو سنا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے فرمایا ہے حبار آج تک مجھے 23 سال کی زندگی میں، پوری زندگی میں جتنی تکلیف دی گئی ہے، مجھے مارا گیا، ستایا گیا، مجھے بے گھر کر دیا گیا تھا، ساری تکلیف کو اگر ترازو کے ایک ایک پلڑے میں رکھ دو اور اس دن کی تکلیف جس دن میری بیٹی میرے سامنے انتقال کر گئی تھی، اگر وہ تکلیف ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ ڈالو گے تو وہ تکلیف ساری زندگی کی تکلیف پہ بھاری پڑ جائے گی۔ لیکن اے ہبا میں نے تجھ سے وعدہ کر لیا ہے، میں نے تمہیں معاف کرنے کا وعدہ کر لیا ہے، لہٰذا جاؤ میں نے تمہیں بھی معاف کر دیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جو رسول اپنی بیٹی کی قاتل کو بھی معاف کر دیا کرتا ہے وہ بھلا دہشت گردی کی تعلیم کیا دے گا؟ اعلان تو ہو جاتا ہے کبھی کبھی، ہم نے اپنے اوپر جوتا پھینکنے والے کو معاف کر دیا، یہ کوئی معافی ہے؟ معافی یہ ہے کہ آپ کی بیٹی کا قاتل آپ کے سامنے کھڑا ہو، جگر دیکھو اپنی بیٹی کے قاتل کو معاف کر رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہماری شریعت نے انسان کی جان کی حفاظت سکھائی ہے۔ سورہ مائدہ میں دوسرا پوائنٹ یہ ہے۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ عقل کی حفاظت ہونی چاہیے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، اللہ رب العالمین فرماتا ہے شراب اور جوا یہ تمام چیزیں شیطانی کام ہیں۔ میں مختصر کر کے بیان کر رہا ہوں، شیطان والے کام ہے کون کون سے؟ شراب، جوا اور اس کے علاوہ بھی دوسری چیزیں۔ تو یہاں پہ جو عقل کی حفاظت کرنے والی چیز ہے وہ شراب اس کے منافی ہے۔ شراب پیو گے تو انسان کی عقل خراب ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ شراب سے دور ہو جاؤ تاکہ تمہاری عقلیں صحیح سلامت رہے۔ تو سورہ مائدہ میں انسان کی عقل کی حفاظت ہمیں سکھائی گئی ہے۔ جوا کے بارے میں ایک بات بتا دوں، بات آئی ہے تو سن لیجیے۔ بہت سارے لوگ موبائل میں کھیلتے ہیں نا، لوڈو میں ایک گیم چل رہا ہے، جوا ہے، فری فائر ہے، کیا عجیب عجیب سارے گیم چل رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک نقصان بتا دوں، اگر آپ کو لت لگ گئی تو اس واقعے کو سن لیجیے۔ ایک بندہ حجر اسود کے سامنے بیٹھ کر کے
لوڈو کا گیم کھیل رہا تھا، ویڈیو اس کی آئی ہے، اب اس میں کیا کھیل رہا ہوگا؟ غالب گمان یہی ہے کہ شاید اس کو عادت ہوگی اس میں جوا کھیلنے کی۔ اللہ فرماتا ہے یہ شیطانی کام ہے، اور اتنا بڑا شیطانی کام، اللہ اکبر، ہم نے 1400 سال کے بعد آج اس کی تصدیق دیکھی ہے، آج اس کو سچ ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ایک بندے کو حجر اسود کے سامنے بھی وہ جوا کھیلنے پہ مجبور کر رہا ہے۔ عقل کی حفاظت انسان کی شریعت نے بتائی ہے۔ چوتھی چیز انسان کے مال کی حفاظت، اللہ فرماتا ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چوری کرنے والا مرد، چوری کرنے والی عورت، دونوں کو پکڑو اور ان کا ہاتھ کاٹو۔ اگر اتنے حد تک پہنچ جائے، اتنے مال تک انہوں نے چوری کیے، تو مال کی حفاظت شریعت نے بتائی۔ ایک نکتہ آپ کو بتا دوں، آپ جب کبھی قرآن پڑھیں گے تو ایک جگہ چور کے بارے میں کہا گیا ہے اور ایک جگہ زنا کے بارے میں کہا گیا ہے۔ جب چور کی بات آئی تو اللہ نے پہلے مرد کا تذکرہ کیا ہے، بعد میں عورت کا۔ جب زنا کی بات آئی تو اللہ نے پہلے عورت کا ذکر کیا ہے، الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والی مرد، دونوں کو پکڑو اور مارو، یہ وہ۔ تو زنا میں پہلے عورت کا ذکر ہے، بعد میں مرد کا۔ چوری میں پہلے مرد، بعد میں عورت، الٹا کیوں ہو جانتے ہیں؟ اس لیے کہ چوری ترتیب قرآن کی بڑی کمال کی ہوتی ہے نا، وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں، سیٹنگ۔ چوری زیادہ مرد کرتے ہیں اس لیے ان کا ذکر پہلے ہے، عورتیں کم اس لیے بعد میں آیا۔ اور زنا عورتوں کی وجہ سے زیادہ ہوتا ہے، ان کی رضامندی کی وجہ سے زیادہ ہوتا ہے۔ کوئی عورت اگر تیار نہ ہو زنا نہیں ہو سکتا ہے، بلاತ್کار تو ہو سکتا ہے، ریپ تو ہو سکتا ہے، لیکن زنا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ نے اس کا ذکر پہلے کیا ہے۔ کیا کتاب ہے، اللہ رب العالمین نے سیٹنگ ایسی بنائی ہے کہ اس کی ترتیب میں کوئی غلطی نہیں نکال سکتا ہے۔ تو یہ کتنی چیز ہو گئی؟ 4 چیزیں ہوئی۔ اب آخری بات بتا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے انسان کی آبرو اور عزت کی حفاظت بتائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا آتيتموهن اجورهن۔ اللہ کہتا ہے کہ مومنہ عورتیں ہوں، چاہے تم سے پہلے کی اہل کتاب کی عورتیں ہوں، یہودی اور عیسائی، ان کی عورتوں سے نکاح جائز ہے، شرط یہ ہے کہ وہ اپنے دین پر قائم ہونی چاہیے، دیندار ہونی چاہیے۔ اگر ان کے اندر کوئی گڑبڑی ہے تو ان سے نہیں کر سکتے۔ اللہ کہہ رہا ہے اس شرط پہ کہ تم ان کو مہر دے دو، اور نکاح کر کے غلط طریقے سے زنا وغیرہ کر کے ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہو۔ تو یہاں پہ اللہ رب العالمین نے عزت و آبرو کی حفاظت سکھائی ہے، چاہے مسلمان کی عورت ہو، چاہے یہودی کی ہو، چاہے عیسائی کی ہو۔ اب اس سے سارے دھرم کے لوگوں کو آپ جوڑ لیجئے۔ اللہ اکبر، ہماری شریعت انسان کو ایک دوسرے کی عزت و آبرو کی حفاظت سکھاتی ہے۔ اور میں آپ کو صرف اشارہ کر دوں عزت و آبرو کی حفاظت کے بارے میں، اللہ کے نبی کے پاس ایک آدمی آیا تھا، مسند احمد کے الفاظ ہے، اس نے زنا کی اجازت مانگی تھی کہ اللہ کے نبی آپ زنا کی اجازت دیں۔ آپ نے اس سے چند سوال کیے تھے کہ تمہاری ماں کے ساتھ، تمہاری بہن بیٹی کے ساتھ اگر کوئی کرنا چاہے کیا تمہیں پسند آئے گا؟ بولا نہیں اللہ کے نبی۔ آپ نے فرمایا پھر ایسے کسی اور کو بھی تو نہیں پسند آئے گی۔ لہٰذا وہ آدمی باز آ گیا تھا آپ نے سمجھانے کی وجہ سے، اور آپ نے اس کے لیے دعا بھی کی تھی۔ تو اللہ کے نبی نے بھی عزت و آبرو کی حفاظت کی ہے، قرآن میں بھی ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے۔ تو یہ چند باتیں آپ کے سامنے 6 پارے کے متعلق رکھی گئی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید کو غور و فکر کے ساتھ پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔